सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान या शान है कि जो मेरा उम्मती मुझ पर मोहब्बत और शौक के साथ एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ता है, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाता है। सुभान अल्लाह। तो एक दफा हुजूर की ज़ात पर मोहब्बत के साथ तशरीफ पढ़ते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या का बाकायदा आगाज़ तिलावत कुरान मजीद बुरहान रशीद से होगा, जिसके लिए मैं दावा करता हूँ हाफिज़ अब्दुल कादिर मुस्तफ़ी साहब को कि वो स्टेज पे आए और कुरान मजीद बुरहान रशीद से हमारे कुलूब व अज़हान को मुनव्वर फरमाएं। कि हमें से पहले जोरदार नारा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, ताजदारे खत्म नबूवत। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला वलल्आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ युअतीका रब्बुक फतरदा। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला वलल्आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ युअतीका रब्बुक फतरदा। अलम यजिदका यतीमन फआवा ववजदक ضالًا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنحر وأما بنعمة ربك فحدث. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ
الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم ماشاءاللہ جزاک اللہ بہت ہی حسن انداز میں قرآن مجید فرقان رشید کی تلاوت فرما رہے تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کے سوز و لذات میں برکت عطا فرمائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سجانا یہ ہر ایک کے مقدر کی بات نہیں ہوتی اور ہر ایک کا آ جانا اور ہر ایک کا محفل کو اٹینڈ کرنا سننا یہاں پہ بیٹھنا یہ بھی بڑی اعزاز کی بات ہوتی ہے. ہمارے بزرگ فرماتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. کہ بنا بلائے تو ان محافل میں آنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی. جن کے مقدروں میں اللہ نے ایمان لکھا ہوتا ہے, جن کے مقدروں میں اللہ نے اپنے محبوب کا ذکر کرنا لکھا ہوتا ہے, وہی لوگ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرتے ہیں. اور ان کی شان کیا ہے اللہ رب العالمین ان کا تذکرہ اپنے ملائکہ میں بڑے فخر کے ساتھ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کے کچھ ملائکہ ہیں جن کا نام ہے سیاحین فی الارض. ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ سیر کرتے ہیں زمین پر اور تلاش کرتے ہیں ایسے لوگوں کو کہ جو اپنے محبوب کا اور رب کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں. اور جب وہ لوگ محافل کے اندر مل جاتے ہیں ان فرشتوں کو تو فرشتے ندا دیتے ہیں اے فرشتوں سارے کے سارے فرشتے یہاں پر جمع ہو جاتے ہیں. سب فرشتے جمع ہو جاتے ہیں زمین سے لے کر آسمان تک. یہ ٹھیک چل رہا ہے. زمین سے لے کر آسمان تک وہ فرشتے اپنے نورانی پروں سے اس محفل کو ڈانپ لیتے ہیں. تو جب محفل ختم ہو جاتی ہے تو پھر وہ فرشتے نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. اے میرے مالک و مولا فلاں علاقے میں فلاں بستی میں فلاں محلے میں ہم گئے تھے, تیرا یہ محبوب بندہ تھا جو تیرا اور تیرے محبوب کا ذکر کر رہا ہے. اللہ رب العالمین کو یہ بہت ہی پسند آتا ہے اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے فرشتوں گواہ رہنا اس محفل کے اندر جتنے بھی لوگ موجود تھے میں نے سب کی بخشش کر ڈالی. تو ایک فرشتہ ندا دیتا ہے میرے مالک و مولا وہاں پر تیرا ایک ایسا بندہ بھی تھا کہ جو محفل کی غرض سے نہیں آیا تھا, وہ کسی کام کی غرض سے آیا تھا, اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ رب فرماتا ہے جو بندہ میرے نیک صالحین لوگوں کے پاس لمحے بھر کے لیے بیٹھتا ہے وہ بدبخت رہتا نہیں ہے, وہ خوش بخت لوگوں میں شمار ہو جاتا ہے. اے فرشتوں گواہ رہنا اس محفل کے اندر جتنے بھی لوگ تھے میں نے سب کی بخشش کر ڈالی. تو یہ ذکر کرنا محفل سجانا یہ ہر ایک کے مقدر کی بات نہیں ہوتی. اب میں اگلے سنہان مصطفیٰ مرزا مطلوب صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں. ان کی آمد سے پہلے ایک زوردار نعرہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, تاجدار ختم نبوت. رات کوئی نئی شب میلاد ورگی, رات کوئی نئی شب میلاد ورگی, منظر کوئی نئی کعبہ کو سین ورگا. رات کوئی نئی شب میلاد ورگی, منظر کوئی نئی کعبہ کو سین ورگا. تے نکتہ چینیاں نکتے نو جنم دیتے اجتے غین بھی لگتا ہے ورگا 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 ورگا.
تے کوئی ماں نہیں نبی دی ماں ورگی پتر کوئی نہیں شہ سجلین ورگا تے اس ماں دا جگرا ویکھنا جن واریا پتر حسین ورگا جن واریا پتر حسین ورگا تے رات کوئی نہیں شب میلاد ورگی منظر کوئی نہیں کعبہ حسین ورگا تے نکتہ چینیاں نکتے نو جنم دیتے مجھ تے غین بھی لگتا ہے ورگا تے کوئی ماں نہیں نبی دی ماں ورگی پتر کوئی نہیں شہ سگلین ورگا تے اس ماں دا جگرا ویکھنا جن واریا پتر حسین ورگا جن واریا پتر حسین ورگا تے اس محفل نات وچ بیٹھن والیاں تے اس محفل نات وچ بیٹھن والیاں تے اللہ پاک نے کرم کمائے ہوئے نے تے اینا کوئی کمال نہیں رب دی سو سایاں آپ ہی رنگ چڑھائے ہوئے نے تے جنے آئے نے آپ دی بزم اندر لجپالاں دے سارے بلائے ہوئے نے او انج لگدا اے مینوں فیضان اے تے کملی والے تشریف لے آئے ہوئے نے کملی والے تشریف لے آئے ہوئے نے تے او دی یاد اسی اج منا رہے ہاں او دی یاد اسی اج منا رہے ہاں جدے لئی کائنات سجائی گئی ہے تے رستا ویکھ دے رے جدا نبی سارے ہستیوں تشریف لے آئی ہوئی ہے تے اس محفلوں ایویں نہ سمجھ بیٹھے بدل نور دی اس محفل تے چھائی ہوئی ہے ناصر شاہ محفلاں کری جاندے ڈیوٹی جنہاں دی کانے لائی ہوئی ہے ڈیوٹی جنہاں دی کانے لائی ہوئی ہے سوہڑا مدینے والا دکھیاں دا آسرا ہے کہہ دو سبحان اللہ سوہڑا مدینے والا دکھیاں دا آسرا ہے 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 سوہنے دا نام سوہنا سوہنا سوہنے دا نام سوہنا سوہنا سوہنے دا نام سوہنا ہر مرض دی دوا ہے سوہنا مدینے والا دکھیاں دا آسرا ہے تے بیٹھے نے وچ مدینے سن دے نے سب دی بولی بیٹھے نے وچ مدینے
سن دے نے سب دی بولی منگدا ہے آپ بر دے نے سب دی جھولی بیٹھے نے وچ مجمے سن دے نے سب دی بولی منگدا جو بر دے نے سب دی جھولی در در تو نہیں منگدا منگدا در در تو نہیں منگدا منگدا در در تو نہیں منگدا سونے دا جو گدا ہے سونا مدینے والا دکھیاں دا آسرا ہے مدینے والا دکھیاں دا آسرا ہے سونے دا نام سونا سونا سونے دا نام سونا ہر مرد دی دوا ہے سونا مدینے والا دکھیاں دا آسرا ہے ذکر رسول کر کے دل اپنا شاد کر لے ذکر رسول کر کے سونا مدینے والا دکھیاں دا آسرا ہے سونا مدینے والا دکھیاں دا آسرا ہے ذکر رسول بول کے دل اپنا شاد کر لو ذکر رسول بول کے دل اپنا شاد کر لو مشکل ہوئے جے کوئی سونے نو یاد کر لو نام نبی دے صدقے صدقے نام نبی دے صدقے کل جان دے ہر بلائے سونا مدینے والا دکھیاں دا آسرا ہے سونا مدینے والا دکھیاں دا آسرا ہے جشن سونے دے منائے تے کمی رہندی نہیں جشن سونے دے منائے تے کمی رہندی نہیں جشن سونے دے منائے تے کمی رہندی نہیں جشن سونے دے کمی رہندی نہیں گیت سرکار دے گائے کمی رہندی نہیں گیت سرکار دے گائے کمی رہندی نہیں جشن سونے دے منائے تے کمی رہندی نہیں مارا کھا کے بلالا دا دنا لیندا سی مارا کھا کے 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 بلالا کا دنا لیندا سی مارا کھا کے بلالا کا دنا لیندا سی
کمی رہندی نہیں گیت سرکار دے گائے تے کمی رہندی نہیں جشن سونے دے منائے تے کمی رہندی نہیں جشن سونے دے منائے تے کمی رہندی نہیں ماشاءاللہ جزاک اللہ بہت ہی یکساں انداز میں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا بیان فرما رہے تھے نعت شریف کے دوران میرے استاذ مکرم عالم نبی فاضل جلیل استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا محمد خرم شہزاد مدنی صاحب تشریف لائے، ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں کچھ اشعار سناؤں گا آپ کو، لیکن آپ نے میرے ساتھ بلند آواز سے سبحان اللہ بھی کہنا ہے۔ مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے ان کی مہربانی، مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے، اور جتنی بھی سانسوں نے ان کا نام لیا بس وہی میری زندگانی ہے، اور جتنی بھی سانسوں نے ان کا نام لیا بس وہی میری زندگانی ہے۔ نعت محبوب داور سند ہو گئی، اور سبحان اللہ، نعت محبوب داور سند ہو گئی، مرد اسیاں میری مسترد ہو گئی، مجھ سا آسی بھی آغوش رحمت میں ہے، یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی، مجھ سا آسی بھی آغوش رحمت میں ہے، یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی۔ نبی کا نام جب میرے لبوں پر رقص کرتا ہے، نبی کا نام جب میرے لبوں پر رقص کرتا ہے، لہو بھی میری شریانوں میں رقص کرتا ہے، لہو بھی میری شریانوں میں رقص کرتا ہے، صحراؤں میں بھی پانی پلا دیتے ہیں پیاسوں کو، کہ ان کی انگلیوں میں بھی سمندر رقص کرتا ہے، کہ ان کی انگلیوں میں بھی سمندر رقص کرتا ہے۔ نبی کا نام جب میرے لبوں پر رقص کرتا ہے، لہو بھی میری شریانوں میں رقص کرتا ہے، صحراؤں میں بھی پانی پلا دیتے ہیں پیاسوں کو، ان کی انگلیوں میں سمندر رقص کرتا ہے، ان کی انگلیوں میں بھی سمندر رقص کرتا ہے۔ اب میں عالمی شہرت یافتہ سناہان مصطفیٰ ہماری عوام کی زینت ہیں جناب محمد احتشام عطاری صاحب، کیو ٹی وی کے ناخوان ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل و فضل و آواز و برکتیں عطا فرمائیں۔ ہمیں اپنی آواز سنائیں گے اور بلند آواز سے آپ کا استقبال کرنا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ آواز بلند پڑھیے، صلی اللہ علیہ یا رسول حبیب اللہ، آواز بلند پڑھے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ ہمارے سونگ میں اللہ پاک کی کاروبار میں برکت عطا فرمائے۔ ان سے میں یہ التجا کروں گا، مجھے اتنا ایکو ور نہیں چاہیے، بس نام ہی چاہیے، ٹھیک ہے؟
ٹھیک ہے، نارمل جو ہے نا، تاکہ عوام کو سمجھ آ سکے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں کیا نہیں پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اس میں جو ہے نا ماسٹر والی نا تھوڑا لو رکھیے، اور جو ہے نا اپنا مائک کا والی کم آئیے، ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر. پڑھیے مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. آج دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ میوزیکل شو ہوتا ہے، ہر بندہ اپنی اپنی جو ہے نا وہ اپنے مثال کے مطابق جو ہے نا وہ اس میں اپنا حصہ ڈالتا ہے، ناچتا ہے، یعنی کیا کچھ کرتا ہے. آج مسلمان تباہ و برباد اسی وجہ سے ہو رہا ہے. جب ہم اللہ کے پیارے محبوب سے ذکر کریں نا تو اس طرح کریں جب ہمیں کوئی دیکھے تو وہ اگلا فیصلہ یہ کرے کہ عاشق رسول یہی ہے. ٹھیک ہے. میں آپ کو چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں کوٹلی کا. یہ ابھی دھرنا تھا نا، تو وہاں ایک قادیانی پولیس والا تھا. جب اس نے وہ لبیک یا رسول اللہ کی صدائیں دیکھی نا تو وہ کہتا بس آپ مجھے مسلمان کر دیں. مسلمان کا ایک اچھا عمل ہونا چاہیے. اگر ہم انشاءاللہ اپنے نبی کی ہم تعریف کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں نا، ہم تعریف نہیں کر سکتے. تعریف تو اللہ پاک وہ کرنے والا نا. ہم کوشش کر رہے ہیں، کوشش کر کے اپنے دلوں کو پاک کر رہے ہیں، ان کی بارگاہ میں ہم حاضری پیش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ وہ کلام ہے جو کلام عرب و عجم میں پڑھا جاتا ہے، اور یہ وہ کلام جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں 100% قبول ہونے والا کلام ہے. اس نیت سے پڑھیں گے انشاءاللہ تاکہ ہماری سب کی حاضری بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لگ جائے. پڑھیے مولا
کشتیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے آکاش تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا میں گدا تو پادشاور پیالہ نور کا میں گدا پادشاور پیالہ نور کا نور نور دونا تیرا دے کال صدقہ نور کا مولا یا صلی بچپن میں آقا
کہ وہ سراپا نور تھی اور یہ کھلونا نور کا چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مگر چلتا مہد بولتے ہیں جھولے کو. جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک جھولے پہ جلوہ افروز ہوتے نا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم چاند کو دائیں جانب اشارہ فرماتے. چاند محبت مصطفیٰ ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں دائیں جانب جھک جاتا. اگر بائیں جانب اشارہ فرماتے تو چاند محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں بائیں جانب جھک جاتا. امام فرماتے ہیں کہ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مغرب میں چلتا اشاروں پر کھلونا نور کا. ماحول بنے گا زیادہ مزہ آئے گا. سب کہیے حضور آ گئے حضور آ گئے حضور آ گئے حضور آ گئے. اٹھو غم کے مارو چلو بے سہارو اٹھو غم کے مارو چلو بے سہارو
خبر آمنہ کی حلیمہ کو پہنچی خبر آمنہ کی میرے گھر میں حضور آ گئے 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 کہا میں ظہوری کہا ان کی باتیں یہ دن اور راتیں کرم ہی کرم ہے یہ دن اور راتیں دن اور راتیں جدھر بھی جاؤ دلوں کو جگاؤ کہتے جاؤ حضور آ گئے 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 یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ سرکار کی آمد آقا کی آمد حضور کی آمد حضور کی آمد رحمت کی آمد رحمت کی آمد سب مل کر بولو جھوم کے بولو جھوم کے بولو مرحبا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ نبی کا جھنڈا لے کر نکلو دنیا پر چھا جاؤ نبی کا جھنڈا امن کا جھنڈا بولو نبی کا جھنڈا امن کا جھنڈا ہر گھر میں لے آؤ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا رسول اللہ کے نعرے سے ان کو پیار ہے ہم تمہیں نعرہ لگایا اپنا بیڑا پار ہے نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت سرکار کی آمد آقا کی آمد حضور کی آمد حضور کی آمد اکبر کی آمد دلبر کی آمد مکی کی آمد ملک کی آمد عرش کی آمد سردار کی آمد بخار کی آمد بخار کی آمد آقا کی آمد مولا کی آمد قاسم کی آمد نعمت کی آمد یاسر کی آمد طه کی آمد سردار کی آمد بخار کی آمد اچھے کی آمد سچے کی آمد میٹھے کی آمد سب مل کر بولے جھوم کے بولو زور سے بولو زور سے بولو مرحبا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ بہت ہی اکثر انداز میں عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا بیان فرما رہے تھے. محفل کے دوران ہمارے عوام کی زینت بنے فخر سادات
حضرت علامہ مولانا حفیظ سید محمد طاہر شاہ بخاری صاحب یہ امیر تحریک لبیک یا رسول اللہ بھی ہیں. امیر کو خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں. اور اس محفل میں ہمارے جو مہمان خصوصی ہیں مرزا مختار احمد صاحب تشریف لائے، ہم انہیں بھی خوش آمدید کہتے ہیں. اور ایک اور مہمان خصوصی جو تشریف لائے فیضان منور کھوکر صاحب تشریف لائے، ہم انہیں بھی دل کیا تھا اگر انہیں اسے خوش آمدید کہتے ہیں. اور جتنے بھی حضرات نے مل کر، یہ کافی نام ہیں جنہوں نے بھی جس طرح سے بھی حصہ ڈالا ہے محفل کے اندر، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا یہ حصہ ڈالنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. وقت بڑا مختصر سا ہے، میں کچھ اشعار آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ لوگوں نے میرے ساتھ بلند آواز سے سبحان اللہ بھی کہنا ہے. یہ انڈیا کے ایک مشہور عالم دین ہیں، ان کے لکھے ہوئے یہ کلام ہیں. یہ پہلی یا دوسری دفعہ یہ میں شاید پڑھنے لگا ہوں، تو آپ کی سبحان اللہ کی آواز سے شاید میرا حوصلہ اور بڑھ جائے. تو آپ میرے ساتھ مل کر ایک دفعہ سبحان اللہ کہیں. دولت دارین ہوگی اس سوالی ہاتھ میں، دولت دارین ہوگی اس سوالی ہاتھ میں، آقا آپ خالی ہاتھ رکھ دیں میرے خالی ہاتھ میں. دولت دارین ہوگی اس سوالی ہاتھ میں، بڑا کمال کا شعر ہے. دولت دارین ہوگی اس سوالی ہاتھ میں، آقا آپ خالی ہاتھ رکھ دیں میرے خالی ہاتھ میں. جو سورج نکلتا ہے یہ بھی میرے آقا کی بھیک مانگ کے نکلتا ہے. تو شاعر نے کہا روشنی کی بھیک لینے آپ کی سرکار سے، روشنی کی بھیک لینے آپ کی سرکار سے، صبح لیے ہے بیٹھی سورج کی تھالی ہاتھ میں، صبح لیے ہے بیٹھی سورج کی تھالی ہاتھ میں. اور جو اب شعر سنانے جا رہا ہوں اس میں آقا علیہ السلام کے دو معجزات کا ذکر ہے. ویسے تو حضور علیہ السلام سراپا معجزہ ہیں، لیکن اس شعر کے اندر بھی دو معجزوں کا ذکر ہے. شاعر نے لکھا ہے چاند دو ٹکڑے ہوا، بولو سبحان اللہ. چاند دو ٹکڑے ہوا، سورج پلٹ کر آ گیا. چاند دو ٹکڑے ہوا، سورج پلٹ کر آ گیا. ہرے کیسی قوت کیا کشش تھی ذوالجلالی ہاتھ میں، ہرے کیسی قوت کیا کشش تھی ذوالجلالی ہاتھ میں. چاند دو ٹکڑے ہوا، سورج پلٹ کر آ گیا. ارے کیسی قوت کیا کشش تھی ذوالجلالی ہاتھ میں، ارے کیسی قوت کیا کشش تھی ذوالجلالی ہاتھ میں. اور اے میری تقدیر تو جو اور تھوڑا ساتھ دے، اے میری تقدیر تو جو اور تھوڑا ساتھ دے، نعت ہونٹوں پر رہے روزے کی جالی ہاتھ میں، نعت ہونٹوں پر رہے روزے کی جالی ہاتھ میں. اور اس کلام کا حاصل کلام شعر سن کے ایمان تازہ ہو جاتا ہے. میرے نزدیک تو یہ بہت ہی مقبول شعر ہے، سنیے گا ایمان تازہ کیجئے گا. وہ تو کہیں لاج رکھ لی نسبت سرکار نے، وہ تو کہیں لاج رکھ لی نسبت سرکار نے. اللہ شاہ صاحب، وہ تو کہیں لاج رکھ لی نسبت سرکار نے، ورنہ کیا تھا حشر کے دن میرے خالی ہاتھ میں، ورنہ کیا تھا حشر کے دن میرے خالی ہاتھ میں. وہ تو کہیں لاج رکھ لی نسبت سرکار نے، ورنہ کیا تھا حشر کے دن میرے خالی ہاتھ میں. اور یہ مہکتی نعت کا کاغذ نہیں ہے اے سرور، اور یہ تو مہکتی نعت کا کاغذ
نہیں ہے اے سروش، نعت کا کاغذ نہیں ہے اے سروش۔ یہ جو کلام، جس شعر اشعار اور جس طرح سے اس کو لکھا گیا ہے، ایک ایک شعر کے اندر حضور علیہ السلام کی خوبیاں اور حضور کے کمالات کو بیان فرمایا ہے۔ وہ تو کہیں لاج رکھ لی نسبت سرکار نے، ورنہ کیا تھا حشر کے دن میرے حالیات میں۔ اور اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک مجھے کلام یاد آ رہا ہے، آپ فرماتے ہیں منزل سے بڑھ کر تو منزل تلاش کر۔ اگر کسی انسان کو منزل مل جاتی ہے، کوئی ٹھکانہ مل جاتا ہے، تو وہاں پر سٹل رک نہ جائے بلکہ آگے بڑھتا چلا جائے۔ منزل سے بڑھ کر تو منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر۔ منزل سے بڑھ کر تو منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر۔ ٹوٹ جاتا ہے شیشہ پتھر کی چوٹ سے، ٹوٹ جاتا ہے شیشہ پتھر کی چوٹ سے، ارے پتھر ہی ٹوٹ جائے ایسا شیشہ تلاش کر۔ پتھر ہی ٹوٹ جائے ایسا شیشہ تلاش کر۔ اور اقبال فرماتے ہیں کیا ہوا تیرے سجدوں کو صدیاں گزر گئیں، کیا ہوا تیرے سجدوں کو صدیاں گزر گئیں، دنیا تیری بدل دے ایسا سجدہ تلاش کر۔ دنیا تیری بدل دے ایسا سجدہ تلاش کر۔ اور اقبال فرماتے ہیں جل رہا ہے ہر کوئی عداوت کی آگ میں، جل رہا ہے ہر کوئی عداوت کی آگ میں، اس آگ سے بچا لے ایسا رہبر تلاش کر۔ اس آگ سے بچا لے ایسا رہبر تلاش کر۔ منزل سے بڑھ کر تو منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر۔ اور اقبال فرماتے ہیں نہ ضبط دے نہ جلال دے، مجھے صرف اتنا کمال دے کہ مجھے اپنی راہ میں ڈال دے، کہ زمانہ میری مثال دے۔ تیری رحمتوں کا نزول ہو، مجھے محنتوں کا صلہ ملے۔ مولا تیری رحمتوں کا نزول ہو، مجھے محنتوں کا صلہ ملے۔ مجھے مال و زر کی ہوس نہ ہو، مجھے بست و رزق حلال دے۔ مجھے مال و زر کی خوف نہ ہو، مجھے بست و رزق حلال دے۔ میرے ذہن میں تیری فکر ہو، میری سانس میں تیرا ذکر ہو، تیرا خوف میری نجات ہو، سبھی خوف دل سے نکال دے۔ تیری بارگاہ میں اے خدا میرے روز شب ہے یہی دعا، تو رحیم ہے تو کریم ہے مجھے مشکلوں سے نکال دے۔ تو رحیم ہے تو کریم ہے مجھے مشکلوں سے نکال دے۔ اور اب میں دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں حضرت علامہ مولانا محمد خرم شہزاد مدنی صاحب کو، وہ تشریف لائیں اور انہیں مخصوص انداز کے ساتھ ہمارے قلوب کو، اذہان کو منور فرمائے، روشن فرمائے۔ ان کی آمد سے پہلے ایک زوردار جاندار نعرہ لگانا ہے، کنجوسی نہیں کرنی، نعرہ تکبیر۔